وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، من النساء یعنی جن عورتوں سے، نہ نکاح کرو ما نکح آباؤکم من النساء، نہ نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے آباء و اجداد نے، الا ما قد سلف، مگر جو تحقیق گزر چکا، انہ کان فاحشہ، بے شک ہے وہ بے حیائی کی بات، و مقتا اور غضب کی بات، وساء سبیلا اور بری ہے راہ۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی اوپر تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخ اور تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری بہنیں دودھ شریک، و امہات نسائکم اور مائیں تمہاری بیویوں کی، و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اور وہ جو پرورش پانے والی ہیں تمہاری بیویوں کی گود میں، اللاتی دخلتم بہن وہ بیویاں جن سے تم نے ملاپ کیا، صحبت کی، فإن لم تکونوا دخلتم بہن پس اگر تم نے نہیں ان سے ملاپ کیا، فلا جناح علیکم نہیں کوئی گناہ اوپر تمہارے، وحلائل ابنائکم اور بہویں تمہارے بیٹوں کی، الذین من اصلابکم وہ جو تمہاری صلب سے ہیں یعنی حقیقی بیٹے، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ توجہ سے بات سنیں گے۔ اوپر سے آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، پہلے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب تھے کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بنو۔ پھر فرمایا اگر تم بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو تو پہلی بیوی کو جو مال دے چکے ہو وہ ان سے نہ لو۔ لوگ بہتان باندھ کر شرعی گناہ کی آڑ میں لیتے تھے، فرمایا مناسب نہیں۔ کیسے تم لیتے ہو اس کو؟ وقد افضا بعضکم الی بعض تمہارا بعض کو پہنچ چکا، تمہارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، تم میاں بیوی رہ چکے ہو اور انہوں نے تم سے پختہ عہد لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا جب نکاح ہوا تو نکاح کے وقت ایجاب و قبول ہوا کہ ان گواہوں کی موجودگی میں فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر کے بدلہ میں آپ کے نکاح میں دی تو کہتے ہو میں نے قبول کی۔ فرمایا یہ پختہ عہد ہے، اس پختہ عہد کے باوجود تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان کو اللہ رب العزت نے با کرامت با شرافت پیدا کیا ہے، ذی وقار پیدا ہو انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا ہے، باقی جانوروں سے اس کو ممتاز رکھا ہے۔ جانور قانون کے پابند نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف ٹھہرایا ہے، وہ بغیر اصول کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضوابط کے تحت زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ دور جاہلیت کے اندر لوگ باپ اور دادا اور نانا کی منکوحہ سے نکاح کر لیتے تھے، جیسے آج بھی عرب میں دستور ہے کہ بیوی فوت ہوئی یا طلاق دے دی تو وہ جوان لڑکیوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ فرمایا باپ نے نکاح کیا، باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا اس سے نکاح کر لیتا، یا دادا جی نے نکاح کیا اور وہ جوان تھی، دادے کے انتقال کے بعد اب وہ رشتے میں تو دادی لگ رہی ہے لیکن پوتے نے اس سے نکاح کر لیا۔ نانا جی نے نکاح کیا چھوٹی عمر والی کے ساتھ، بڑی عمر تھی، نانا جی کا انتقال ہو گیا، اب دوتا جی نے اس
رشتے میں جو نانی لگ رہی ہے اس سے نکاح کر لیا تو فرمایا یہ حرام ہے. نہ نکاح کرو ما نکاح آباؤکم من النساء، نہ نکاح کرو ان سے جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا. الا ما قد سلف، اس سے پہلے جو کر گزرے، جو ہو چکا سو ہو چکا. انہ کان فاحشہ، بے شک ہے وہ بے حیائی کی بات، وہ مقتا اور غضب کی بات، وساء سبیلا، فرمایا بری ہے راہ. آج بھی بعض بے دین لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں جی عورت ہے، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے پھوپھی ہو، چاہے خالہ ہو، ہر ایک سے نکاح ہو سکتا ہے. جس طرح جانوروں کے ہاں کوئی امتیاز نہیں ہے، اسی طرح آج بھی بے دین لوگوں کے ہاں کوئی امتیاز نہیں ہے. اور مغرب والوں کا تقریباً یہی ذہن ہے کہ جی عورت تو عورت ہی ہے نا، چاہے ماں ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کرو اس سے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرو معاذ اللہ. ایران کے مجوسیوں کا عقیدہ بھی یہی تھا، ان کے پارسیوں کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ عورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کو اطلاع ملی، ایران کا کچھ حصہ عرب کے ساتھ لگتا، غالباً حجر کا مقام تھا، کہ وہاں ایک آدمی نے اپنی بیٹیاں اور بہن کو نکاح میں رکھا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا ان کو آزاد کر دو. آج بھی اب اگر اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک کے اندر کوئی ذمہ کافر رہتا ہے تو ذمہ کافر کو اس حرکت کی اجازت نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا اقلیت میں ہیں اور ذمہ بن کے رہ رہے ہیں. ذمہ بننے کا معنی یہی ہوتا ہے ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ ہماری گویا کہ جان کی، عزت کی، آبرو کی، ہمارے گھر کی، ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے. فرماتے ہیں ذمہ اگر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. صرف دو چیزوں کی اجازت ہے ان کو، شراب کی اور خنزیر کھانے کی. اس کے علاوہ وہ اپنی ماں کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ نکاح کا قدم اٹھائیں گے، یا شادی شدہ ان میں سے کوئی زنا کرے گا یا غیر شادی شدہ زنا کرے گا، وہی سزائیں جو مسلمانوں کے لیے، وہی سزائیں ان کو ملے گی. مسئلہ سمجھا رہا ہے آپ کو بھی؟ تو مغربی دنیا میں آج بھی لوگوں کا یہی ذہن ہے کہ جی عورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو بیان فرمایا جن سے نکاح حرام ہے. پہلے نمبر پہ 7 عورتیں ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں. فرمایا حرام کی گئی اوپر تمہارے امہاتکم، تمہاری مائیں. ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، نانی سے، پھر اس کی ماں سے، پڑنانی سے، اوپر تک کس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح حرمت علیکم امہاتکم، دادی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی والدہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی والدہ سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم، اور بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. حقیقی بیٹی سے، بیٹی کی بیٹی سے، دوتی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. نیچے تک، نہ اوپر نہ نیچے، نکاح حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ، فرمایا اور بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. بہنوں تینوں قسم کی، ماں باپ شریک عینی، باپ شریک اللاتی، ماں شریک اخیافی، تینوں قسم کی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَعَمَّاتُكُمْ، پھوپھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور تینوں قسم کی، عینی پھوپھی، اللاتی پھوپھی، اخیافی پھوپھی. عینی پھوپھی ماں باپ شریک، اللاتی پھوپھی صرف باپ شریک بہن باپ کی، اخیافی پھوپھی صرف ماں شریک باپ کی بہن. فرمایا نکاح نہیں ہو سکتا. وخالاتکم، خالاؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا. حقیقی والدہ کی بہن، ماں باپ شریک،
یا باپ شریک یا ماں شریک، عینی خالہ، اللاتی خالہ، اغیافی خالہ، تینوں سے نکاح حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبنات الاخ، فرمایا بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ عینی بھائی کی بیٹی، اللاتی بھائی کی بیٹی، اخیافی بھائی کی بیٹی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبنات الاخت، فرمایا اسی طرح بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بانجیوں سے، عینی بانجی ہیں، اللاتی بانجی ہیں، اخیافی بانجی ہیں، ماں باپ شریک، گویا کہ بہن کی بیٹی، باپ شریک بہن کی بیٹی، ماں شریک بہن کی بیٹی، نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ، یہاں تک 7 نسبی عورتوں کا ذکر تھا، محرمات نسبی، جن سے نکاح حرام ہے۔ مائیں اوپر تک، نانی دادی بھی، بیٹیاں نیچے تک، دوتی در دوتی بھی، اخواتکم بہنیں تینوں قسم کی، عینی اللاتی اخیافی، اماتکم پھوپھییں تینوں قسم کی، عینی اللاتی اخیافی، خالاتکم خالائیں تینوں قسم کی، عینی اللاتی اخیافی، وبنات الاخ بھتیجییں تینوں قسم کی، عینی اللاتی اخیافی، وبنات الاخت بانجییں تینوں قسم کی، عینی اللاتی اخیافی۔ فرمایا سب سے نکاح حرام ہے۔ محرمات نسبی کے بعد آگے محرمات رضاعی کا ذکر ہے، گویا جو رضاعت دودھ کی وجہ سے حرام ہوئی۔ فرمایا وہ مائیں تمہاری جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب دیکھیں، ایک ہی موقع پہ دونوں دودھ شریک ہیں، یا وقفے سے، سال کا وقفہ، 2 سال کا وقفہ، 50 سال کا وقفہ کیوں نہ ہو، ایک نے کل دودھ پیا ہے، ایک نے سال کے بعد پیا ہے، ایک نے اس سال پیا، ایک نے 10 سال کے بعد پیا ہے، یہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں، دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی یہی ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، رضاعی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی ماں سے بھی نہیں ہو سکتا، اس کی ماں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، رضاعی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا جو دودھ شریک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی حقیقی ماں ہے اور دوسری کسی نے، بچی نے دودھ پی لیا یا بچے نے دودھ پی لیا، حقیقی بیٹا یا بیٹی ہے، دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں، دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور عموماً یہ خاندانوں میں غلطیاں عورتیں کر جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی عورت بازار گئی، بچہ پیچھے رو رہا تھا، پیچھے گویا کہ بچے کی خالہ ہے یا پھوپھی ہے، انہوں نے جناب اس بچے کو اٹھایا اور اپنی چھاتی سے لگایا اور اسے دودھ پلا دیا۔ اب وہ بتانا یاد ہی نہیں رہا، اور وہ بچے جوان ہوئے، خالہ نے پھوپھی نے آپس میں رشتہ کر دیا، اب ان کو بتانا یاد نہیں رہا، یہ نکاح نہیں ہوا، اولاد جو ہوگی وہ حرام کی ہوگی۔ اور اگر یہ اعلان کر دیتی تو یہاں بچت ہو جاتی۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دودھ پلانے والے کا انتقال ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، عند اللہ یہ مجرم ہے اور کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ جرم اصل اس نے کیا دودھ پلا کر، یا جن کو پتہ تھا انہوں نے معاملے کو چھپایا۔ ابھی چند دن پہلے شاید کسی سبق میں نے واقعہ سنایا کہ ایک پیچھے ہوٹل والے ہیں، وہ آئے، انہوں نے کہا جی بیٹے کا نکاح منگنی کرنا چاہتے ہیں، تو اچانک کہتے ہیں میری بیوی کو یاد آیا کہ اس بچے کو تو میں نے دودھ پلایا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہوا کہ آپ نے ابھی سے یہ یاد کر لیا۔ اس نے کہا جی سارے رشتہ دار تلے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہو جائے گا، میں اکیلا ہوں۔ بیوی کے کہنے کے بعد اس نے کہا مجھے یاد آ گیا، میں نے اس کو دودھ پلایا ہے۔ اور اس بات کو غالباً وہ کہنے لگے 22 سال یا 24 سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو۔ تو میں نے کہا بالکل نکاح نہیں ہوگا، بالکل نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا نکاح ہو گیا، میاں بیوی دونوں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کالے رنگ کی ایک لونڈی، ایک غلام عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ سنا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ہو، کس طرح بیٹھے ہو؟ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔
اس لونڈی نے کیا کہا؟ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا. غالباً یہ مکہ مکرمہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے. تو یہ حضرت عقبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو جدا کر دو، وہ عورت تمہاری بیوی نہیں رہ سکتی. تو دودھ شریک گویا کہ بہن ہو اس سے بھی نکاح نہیں ہے، بھائی ہو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، فرمایا اور تمہاری بیویوں کی ماؤں سے نکاح تمہارا نہیں ہو سکتا. ایک خاتون سے شادی کر لی، اس کی والدہ کیا بن گئی؟ ساس. اس سے نکاح حرام ہے ہمیشہ کے لیے، اس سے نکاح نہیں ہوگا. چاہے اس عورت کو طلاق دے دے یا یہ فوت ہو جائے، ساس سے کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، کسی مطلقہ اور بیوہ سے نکاح کیا، پہلے خامد سے اس کے پاس اولاد موجود ہے، بیٹی موجود ہے. اب وہ بیٹی اس گویا کہ اور خاتون کے ساتھ اس دوسرے شوہر کے پاس آ گئی، وہ ربیبہ کہلائے گی. فرمایا چونکہ جس کو وہ بیوی بنا چکا ہے اس کی بیٹی ہے، اب اس سے نکاح اس کا حرام ہے، اس ربیبہ سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اس کی والدہ کو یہ بیوی نہ بناتا تو پھر اس بیٹی سے نکاح ہو سکتا تھا. اگر اس کی والدہ کو اس نے بیوی بنا لیا ہے، اب اس کی بیٹی سے جو پہلے خامد سے ہے نکاح نہیں ہوگا. وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، گویا وہ بیٹیاں جنہوں نے تمہاری بیویوں کی گود میں پرورش پائی اور وہ بیوی ہیں جن سے تم ملاپ کر چکے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے ان سے ملاپ نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں اوپر تمہارے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، گویا حرمت محرمات نسبی، محرمات رضاعی، محرمات مصاہرہ، گویا جو نکاح کی وجہ سے حرام ہیں ان کا ذکر ہے. آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، بہویں تمہارے حقیقی بیٹوں کی، حقیقی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہوگا، متبنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے. اس اشکال کو یہاں رفع فرما دیا. آپ علیہ السلام کے متبنہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ علیہ السلام نے ان کا نکاح کر دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نباہ نہ ہو سکا چونکہ وہ نکاح اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، رسول اللہ کی مرضی اس میں شامل حال تھی. تو حضرت زینب خاموش ہو گئی، نکاح ہو گیا، نباہ نہ ہو سکا. حضرت زید بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے تھے، اے اللہ کے رسول میں زینب کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں زینب کو چھوڑنا چاہتا ہوں. اور آپ علیہ السلام کے دل میں گویا کہ یہ قلق تھا کہ زینب کی دلجوئی کس طریقے سے ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے حضرت زینب نے نکاح کیا ہے، اگر زید چھوڑ دیں گے ان کی دلجوئی کیسے ہوگی. چنانچہ دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ اگر میں نکاح کر لوں قوم کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے متبنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. تو سورہ احزاب میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں تفصیل ہے کہ متبنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب سے نکاح کیا اور آپ کے ازواج میں وہ شامل ہوئی. حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوگا. یہاں فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، بہویں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری صلب سے ہیں، جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، فرمایا ان سے نکاح نہیں ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، فرمایا دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. ایک سے شادی ہوئی ساتھ ہی اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، ایک سے شادی کی اس کی بہن سے شادی نہیں ہوگی، کیونکہ دو بہنیں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی اور نہ خالہ بانجی جمع ہو سکتی ہیں، نہ پھوپھی بتیجی جمع ہو سکتی ہیں. ایک خاتون سے نکاح ہوا، اس کی پھوپھی سے بھی اب نہیں ہوگا. ہاں اس کے انتقال کے بعد یہ اس کو طلاق دے دیں تو اس کی پھوپھی سے بھی ہو سکتا ہے، خالہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی بہن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک نکاح میں دو جمع نہیں ہو سکتی. الا ما قد سلف، مگر جو تحقیق ہو چکا سو ہو چکا، جو گزر چکا گزر چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا. آ جائے گا بھائی. ولا تنکحوا، اور نہ نکاح کرو، ما نکح آباؤکم من النساء، جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے، جن عورتوں سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے،
الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر چکا، انه کان فاحشہ بے شک ہے وہ بے حیائی کی بات، ومقتا اور غضب کی بات، وساء سبیلا اور بری ہے راہ۔ حرمت علیکم حرام کی گئی اوپر تمہارے، امہاتکم مائیں تمہاری، وبناتکم اور بیٹیاں تمہاری، واخواتکم اور بہنیں تمہاری، وعماتکم اور پھوپھیاں تمہاری، وخالاتکم اور خالائیں تمہاری، وبنات الاخ اور بھتیجیاں تمہاری، وبنات الاخت اور بھانجیاں تمہاری، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور مائیں تمہاری وہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعہ بہنیں تمہاری دودھ شریک، وامہات نسائکم مائیں تمہاری بیویوں کی، وربائکم اللاتی فی حجورکم وہ جنہوں نے تمہاری بیویوں کی گود میں پرورش پائی، اللاتی دخلتم بہن وہ جن سے تم ملاپ کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن پس اگر تم نے نہیں ان سے ملاپ کیا، فلا جناح علیکم پس نہیں کوئی گناہ پر تمہارے، وحلائل ابنائکم اور بہویں تمہارے حقیقی بیٹوں کی، الذین من اصلابکم جو تمہاری صلب سے ہیں، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک نکاح میں، یہ بھی جائز نہیں ہے، الا ما قد سلف مگر جو تحقیق گزر چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔